الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین وہ رب، وہ خالق اور مالک
جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، داتا و دستگیر ہے، جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ جب کچھ نہ تھا تب ایک اللہ کی ذات موجود تھی، اب سب کچھ ہے تب بھی اللہ کی ذات موجود ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ اس اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو سجدے میں رکھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں ہی ہماری جان چلی جائے، تب بھی ہم اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس رب کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ یہ ماہ مقدس آج یہاں تک پہنچا ہے۔ 27واں روزہ ہے اور 4 طاق راتیں بھی گزر گئی ہیں۔ 2 عشرے تو پہلے کمپلیٹ ہو گئے تھے، 5 طاق راتیں تھیں، ان میں سے 4 طاق راتیں بھی گزر گئی ہیں، باقی زیادہ سے زیادہ 2 اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 اور کم سے کم 2 روزے باقی ہیں۔ 30 کا ہوگا تو 3 روزے، 29 کا رمضان المبارک کا چاند ہوا تو 2 روزے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اس رکوع کو، سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، اس پورے رکوع میں اللہ نے رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے۔ رمضان کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے تک رمضان کے مسائل ہیں، پھر یہ آیت بیچ میں آئی جس کا ظاہری طور پر رمضان کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل شروع ہو گئے۔ پہلے بھی رمضان کے مسائل، اس کے احکام، اس کی فضیلت وغیرہ، درمیان میں یہ آیت اور پھر رمضان کا تعلق، پھر اگلی آیت میں اعتکاف اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ یہ آیت کس لیے درمیان میں آئی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، کہ اللہ کہاں ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہو، اللہ سے ہم کلام ہونا ہو، اللہ سے بات کرنی ہو، اللہ سے کچھ عرض کرنا ہو، اس سے اپنی گفت و شنید اس کے سامنے رکھنی ہو، وہ کہاں ہے؟ فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں بے شک بہت قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، اس کے پکارنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، میرے قبول کرنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ یہ جب اس کا دل کرے مجھے پکارے، یہ لیٹا ہوا ہے مجھے پکارے، بیٹھا ہوا ہے مجھے پکارے، کھڑا ہوا ہے مجھے پکارے، چل رہا ہے مجھے پکارے، جس حالت میں یہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں، کوئی بڑا سے بڑا سخی، کوئی بڑا سے بڑا خیر خواہ جو لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہو، ان کی باتیں سنتا ہو، ان کے معاملات حل کرتا ہو، اس کے ذمے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ میں سے اکثر کچھ میری عمر کے اور کچھ ہمارے بزرگ جو ہم سے بھی بہت بڑے، وہ اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ بڑا سے بڑا آدمی، جو بڑا اگرچہ نرم دل ہی کیوں نہ ہو، شریف النفس ہو، بالکل نرم طبیعت کا، میٹھی طبیعت کا مالک ہو،
کیا اس کے پاس بھی جب کبھی جاؤ وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے؟ یا کوئی ٹائم فکس ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے آرام کا ٹائم ہے، ان کے جانے کا ٹائم ہے، ان کے آنے کا ٹائم ہے، ان کی میٹنگ کا ٹائم ہے، وغیرہ وغیرہ؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ کسی میٹنگ میں مصروف ہو اور ہم چلے جائیں وہ ہماری بات سن لے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہی جو وقت تھا اس وقت میں ہم اس کے پاس گئے، اس نے ہماری بات سنی ہو اور فوراً حل کی ہو؟ یا ہمیں پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ فری ہو، پھر یہ اچھے موڈ میں ہو، پھر ہم جا کر اس سے بات کریں؟ وہ بھی کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اچھے موڈ میں ہوگا اور ہماری بات کو سن کر فوراً حل کر دے گا۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے تو امیدیں وابستہ کر چکے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ ان کا موڈ دیکھا جاتا ہے، وقت دیکھا جاتا ہے، ان کی طبیعت دیکھی جاتی ہے، موسم اور حالات دیکھے جاتے ہیں، پھر جا کر ان سے عرض کی جاتی ہے، وہ بھی بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ ان کی مرضی ہے وہ خوش دلی سے ہمیں قبول کریں یا بد دلی سے قبول کریں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں قبول کریں یا ڈنڈے کی زور پر ہمیں قبول کریں، کوئی سفارش لے کر جائیں ہمیں قبول کریں یا کوئی رشوت لے کر جائیں ہمیں قبول کریں، کسی بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو ایک ایسی ذات ہے جس کو رشوت کی ضرورت نہیں، جس کو سفارش کی ضرورت نہیں، جس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے آپ کو بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں، جس کے لیے آپ کو لمبا چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بستر پر موجود ہیں، اپنے کمرے میں موجود ہیں، اپنے کارخانے میں موجود ہیں، اپنے دفتر میں موجود ہیں، جب آپ کا دل کرے فوراً اس کے ساتھ کال ملاؤ تو اس کا نمبر بھی بزی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جاتا آگے سے کہ ابھی انتظار کرو، ابھی اور ملکوں کے لوگوں نے اللہ سے رابطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی فلاں قوم کی بات سننے میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ ابھی فلاں ملک کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، ابھی ان کی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، یہ ہفتہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اگلا ہفتہ ان کی ہوں گی، پرلا ہفتہ ان کی ہوں گی۔ کبھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے احکام و مسائل قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ اس قرآن میں کسی خاص قوم کا ذکر نہیں، کسی خاص قبیلے کا ذکر نہیں، کسی خاص شہر اور ملک کا ذکر نہیں کہ فلاں ملک، فلاں قوم، فلاں قبیلہ اس وقت اللہ کو پکارے اور وہ اس وقت سنتا ہے۔ آپ میں سے اکثر کے گھر میں ٹی وی موجود ہے، آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھیے گا جمعے کی نماز کی، حرم مکی میں یا حرم مدنی میں، یعنی مکہ المکرمہ سے براہ راست چل رہا ہوگا یا مدینہ المنورہ سے براہ راست جمعہ چل رہا ہوگا۔ اس وقت وہ رش وہاں موجود ہے مکہ المکرمہ میں، میں رات دیکھ رہا تھا، یقین جانے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ۔ یہ میرے بزرگ موجود ہیں، 2019 میں ہم ساتھ گئے تھے، ان سے پوچھئے گا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں مضبوطی سے پکڑ کر چلتے تھے کہ کہیں اگر تھوڑا سا بندہ کھسک گیا تو پھر کھسک گیا۔ اتنا رش اور رنگ و رنگ نسل کے لوگ، عجیب و غریب ان کی زبانیں، عجیب و غریب ان کے لباس، ان کی شکلیں، اور سب ایک ہی اللہ کو پکار رہے تھے، سب ایک ہی اللہ کو۔ کسی کے چہرے پر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کسی کا چہرہ رو رہا ہے، کوئی جھک کر چل رہا ہے، کوئی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ واللہ بخدا اللہ گواہ ہے، ہم نے کسی بندے کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یا اللہ پتہ نہیں میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی، یا اللہ مجھے تو عربی نہیں آتی، پتہ نہیں تو عربی میں قبول کرتا ہے،
میں تو پنجابی ہوں، میں سریکی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں افریقن ہوں، امریکن ہوں، فلاں ملک کا رہنے والا ہوں، فلاں زبان بولتا ہوں، پتہ نہیں تجھے کون سی زبان آتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ ایسے رب سے ہم دور ہو گئے جو کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس کے پکارنے کے لیے کوئی وقت میں نے مقرر نہیں کیا، اس ٹائم میں مجھے پکارے، اس جگہ پر آ کر مجھے پکارے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھیے، بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم مقرر تھا کہ اپنی عبادت گاہ کے اندر آ کر مجھ سے دعا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فکس کی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر آ کر مجھے پکارنا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں اللہ کو پکارتے اللہ نہیں سنتا تھا؟ بالکل سنتا تھا، لیکن ایک جگہ مقرر کر دی، کوہ طور پر آ کر مجھ سے سوال کرنا، مجھ سے بات کرنا۔ اللہ کی آواز موسیٰ علیہ السلام سنتے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز اللہ سنتا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ آواز کی چاشنی، آواز کی لذت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اترتی تو کافی عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا کہ چلیں یوں سمجھو کہ آڈیو کال چل رہی ہے، اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں نا، آڈیو کال چل رہی ہے۔ خواہش ہوئی کہ ویڈیو کال، میں براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9ویں پارہ میں ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا عظیم رب کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تم ہمیں دیکھ سکو، ضد کر لی۔ پھر لاڈلے پیغمبر ہیں، اتنے لاڈلے کہ جتنی نعمتیں اس قوم کو دی گئی ہیں نا، بنی اسرائیل کو، جتنی نعمتیں بنی اسرائیل کی قوم کو دی گئی ہیں، اللہ کی قسم اگر ان میں سے ایک نعمت بھی امت محمدیہ کو دی جائے تو ساری زندگی کافی ہو جائے گی۔ وہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئیں، جو قوم نے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دے دی۔ قوم نے کہا ہم جب چلتے ہیں دھوپ ہوتی ہے، چھتریاں تو ہمارے پاس ہیں نہیں، اللہ سے کہو بادل بھیجا کرے ہمارے اوپر سایہ کرنے کے لیے، اللہ بادل بھیج دیتا۔ قوم کہتی کہ موسیٰ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کھانے کے لیے دے، اللہ آسمان سے بھونے ہوئے گوشت نازل فرما دیتا، اللہ آسمان سے میٹھا نازل فرما دیتا، جسے قرآن نے من اور سلوہ کہا ہے، من سلوہ۔ قوم نے کہا ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، اور ہم 12 قبیلے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کا اپنا قبیلہ اپنا چشمہ ہونا چاہیے، ہم کسی دوسرے کے چشمے سے پانی بھرتے ہوئے اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے قوم کو 12 چشمے عطا کر دیے۔ اتنی لاڈلی قوم اور اتنا لاڈلا پیغمبر، یہ پیغمبر ضد کر رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہیں مجھے دیکھنا ہے، دیکھوں گا میں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر ضد ہی ہے تو ایسا کرو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے نا، اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر سلامت رہا، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہا تو اے موسیٰ تو اللہ کا دیدار کر لے گا۔ گویا کہ اگر پہاڑ میں میرے دیدار کی ہمت موجود ہے تو موسیٰ تیرے اندر بھی ہے، اور اگر پہاڑ کے اندر ہمت نہیں ہے پھر تو سمجھ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھنے لگ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک روشنی آسمان سے پہاڑ کے اوپر گری اور پہاڑ کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ جعلہ دکا، اللہ نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فلما خر تبینت الجن جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا،
جیسے ہی پہاڑ کو دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب ہوش میں آئے تو کہا یا اللہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں دیکھنے کی، تیری ذات بہت عظیم ہے، بس میں تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں، میں ایمان ہی رکھتا ہوں تجھ پر، تجھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی نہیں کہا کہ موسیٰ ہم تمہیں دکھاتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو، فرمایا اگر اس کو دیکھ سکتے ہو، پہاڑ قائم رہ سکتا ہے تو پھر دیکھ لو، ورنہ ہم سے ہم کلام ہو یہ کافی ہے۔ تو ہماری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، قومیں اپنے اپنے عبادت خانوں میں جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتی تھی، اللہ سے اپنی دعائیں پیش کرتی، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت پر کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نہیں بلایا کہ بیت اللہ میں آ کر دعا کیا کریں مجھ سے میں سنوں گا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اللہ جبرائیل کو قرآن دے کر وہیں بھیج دیتا۔ میرے پیغمبر غار ہیرا میں ہیں تو قرآن غار ہیرا میں آ رہا ہے، میرے پیغمبر اماں عائشہ کے حجرے میں ہیں، قرآن اماں عائشہ کے حجرے میں آ رہا ہے، میرے پیغمبر کسی اور ام المومنین کے حجرے میں ہیں، قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، میرے پیغمبر بدر میں ہیں، قرآن بدر میں آیا، میرے پیغمبر احد میں ہیں، قرآن احد میں آیا، میرے پیغمبر حنین میں ہیں، قرآن حنین میں آیا، میرے پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر وادی بطحا میں ہیں، قرآن وہاں نازل ہوا، طائف میں ہیں، قرآن وہاں نازل ہوا، جس جگہ پر میرے پیغمبر گئے اللہ نے قرآن کو وہیں بھیج دیا۔ کتنے عظیم و شان پیغمبر۔ پھر اس پیغمبر کی امت کو اللہ نے یہ خاصیت دی کہ جہاں پر بھی مجھے پکارو گے سنوں گا۔ بنی اسرائیل کی طرح معبد خانے میں نہیں جانا پڑے گا، عیسائیوں کی طرح کلیسا میں نہیں جانا پڑے گا، یہودیوں کی طرح ان کے معبد خانے میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور مذہب کے قوموں کی طرح ان کے عبادت خانوں میں تمہیں نہیں جانا پڑے گا۔ اذا دعان، جب بھی مجھے جہاں بھی مجھے پکارو گے اجیبو، میں سنوں گا قبول کروں گا۔ آخر ایسی کیا وہ وجوہات ہیں جو اللہ نے اس قوم پر نازل فرمائی؟ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا۔ تبھی تو قرآن نے کہا تم ایسی بہترین امت ہو کہ جو اگلے اور پچھلی قوموں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن کی اس آیت کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم واقعتاً بہترین امت ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ 27 دن آج گزر گئے رمضان کے، ان 27 دنوں میں ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا؟ ہم نے اپنے گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے کہ یا اللہ یہ ہماری خطائیں ہیں، اسے نیکیوں میں بدل دے، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، اسے قبول فرما؟ نہیں، عام دنوں کی طرح یہ دن بھی گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے، 2 دن باقی بچ گئے ہیں، 27 دن گزر گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا تو 2 دنوں میں ہم نے کیا اکھاڑنا ہے؟ یہ آیت درمیان میں بیان کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ رمضان صرف احکام و مسائل کا نام نہیں ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمہیں جو خاص تحفہ دیا گیا ہے وہ دعا کا ہے کہ اللہ سے اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں پیش کرو اس کو، دیکھو پھر وہ کیسی رحمت کی برکھا برساتا ہے، وہ کیسے تمہارے اوپر شفیق ہے، شفقت فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ذرا آؤ تو صحیح۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد عید ہے، اس کے بعد پھر یہ مسجد خالی ہوگی، اور رمضان کی راتوں میں حالت یہ ہوتی ہے اس مسجد کی یا باقی مساجد میں آپ چلے جائیں، اب یہ آخری دن شروع ہو گئے ہیں، 8-10 افراد مسجد میں جمع ہو جاتے ہوں تو ہو جاتے ہوں، ورنہ پہلے دن مسجد کی کچھ صفیں بھری ہوتی ہیں اور آخری دن مسجد کی کچھ صفیں بھری ہوئی ہوں گی، باقی دنوں میں نہیں۔ جب رمضان میں ہماری یہ حالت رہی ہے تو عام دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا؟ کیا ایسی وجوہات ہیں
کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ ہمارے رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج وہ پکار رہا ہے، آؤ مجھ سے مانگو۔ ہم دنیا داروں سے مانگیں وہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے نہیں مانگ رہا، پھر کس سے مانگے گا؟ جب ہم اس سے نہیں مانگتے، اس سے دعا نہیں کرتے، اس کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، پھر وہ ہمیں در در کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ پھر ہم اپنا کوئی مسئلہ کسی کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ حل کر دو، یہ مسئلہ ہے، یہ حل کر دو، ہمیں یہ پریشانی ہو گئی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ کیوں؟ اس ایک کو چھوڑ دیا۔ جس نے اس ایک کو چھوڑا، اس ایک نے اسے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اقبال کہتا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس ایک رب کے سامنے اگر جھک جاؤ گے، دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر اس کے سامنے نہیں جھکو گے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے، پھر در در کی ٹھوکریں، در در کی خاک چھاننی پڑے گی۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور تمہیں کسی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بابا کے پاس جائیں تو اس کو کہیں ہماری اللہ سے بات کرا دو، فلاں مائی کے پاس جائیں، فلاں نائی کے پاس جائیں، فلاں چوڑے چمار کے پاس جائیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جہاں ہیں وہاں اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کیجئے، پھر دیکھیے کیا بات بنتی ہے۔ ہمیں لوگوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ نہیں، تم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہو، تم اللہ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہو، اللہ تمہاری کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ ہماری نہیں سنتا تو کیا صرف تمہاری سنتا ہے؟ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نہیں، صرف کیا ہے، اس پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے ہم نے یہ سارے گورکھ دھندے بنا لیے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پہلے اللہ والوں سے ملو، اللہ والے تمہاری اللہ سے بات کرائیں گے۔ پھر اللہ والوں کی جا کر شکل و صورت دیکھو تو بندے کو 104 سے زیادہ بخار ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اتنی بدبو، اتنی گندی حالت میں وہ اللہ والے بنے ہوتے، اور خود بندہ اللہ سے دور ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوں گے، پھر ایسے ذلیل لوگوں کے سامنے ہمیں جھکنے پر اللہ مجبور بھی کر دے گا۔ تو اپنے آپ کو سدھاریے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے ان دنوں میں کیا حاصل کیا ہے۔ کیا ہم نے واقعتاً اپنے بندے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ قرآن ہمیں آتا ہے، نہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ نماز ہمیں صحیح طریقے سے آتی ہے، نہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ کوئی دعا ہمیں آتی ہے، نہ ہم نے دعا سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہمیں کسی دین کے مسئلے کا پتہ ہے، نہ ہم نے پوچھنے کی کبھی کوشش کی ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے، مر جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، رسول کے امتی ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس غلط فہمی میں، خوش خیالی میں ہم مصروف ہیں کہ بس مر جائیں گے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے۔ آخر کیوں اتنی بددلی ہو گئی ہے؟ میں نے پچھلے جمعے ایک آیت پڑھی تھی سورہ انفطار کی، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے مشفق رب سے باغی بنا دیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے اللہ بندے سے، ما غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، تیرے مشفق رب سے، مہربان رب سے، پالنے والے رب سے، دینے والے رب سے، عطا کرنے والے رب سے، بخشنے والے رب سے، تجھے سب کچھ مہیا کرنے والے رب سے کس نے تجھے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تجھے انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ تیری آنکھیں یہاں کی بجائے پیچھے لگا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ ناک نہ ہوتی کیا کر سکتا تھا؟ ایک آنکھ دے کر ایک چھین لیتا کیا کر سکتا تھا؟ ایک پاؤں دے کر دوسری ٹانگ چھین لیتا کیا کر سکتا تھا؟ دونوں بازو اللہ لے لیتا کیا کر سکتا تھا؟ فسواک فعدلک، بہترین حالت میں مکمل تجھے پیدا کیا، جہاں تیری آنکھیں فٹ ہونی تھی وہیں کی۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ سب کو بے عیب رکھے، جن لوگوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہو وہ تھوڑے سے بیچارے یوں کر کے دیکھیں کتنے عجیب لگتے ہیں۔
جن کی آنکھ نہ ہو، کانا ہو آنکھ سے، بیچارہ کتنا عجیب لگتا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے نا، لیکن وہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، کم از کم مجھے دیکھنے والا تو بنایا، بھلے ایک آنکھ سے صحیح۔ ہم 2 آنکھوں والے، ہم نے کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ کانوں سے بہرا انسان کے، یہ نہیں کہ اس کے کان نہیں ہوتے، بہرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کان دے کر قوت سماعت چھین لی ہے، وہ سن نہیں سکتا، وہ بیچارہ یوں کان لگا کے کوشش کرتا ہے، آلات کان میں لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہم صحیح سلامت دور سے آواز سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی فکر پھر بھی نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، آپ گنگوں کو دیکھیں وہ نہیں بول سکتے، لیکن وہ اشاروں میں اپنے رب سے اپنی مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بولنے کی ہمت دی، ہمیں زبان دی، ہم گالم گلوچ تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ ان معذوروں کو دیکھیے جو چل پھر نہیں سکتے، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ٹانگیں دیے، ہم گناہ کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ ہاتھوں کے بغیر لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے پاؤں کے ساتھ لقمہ کھانے پر مجبور ہیں۔ آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر بے شمار ویڈیوز ملیں گی، دونوں بازو نہیں ہیں، لوگ اپنے پاؤں کے ساتھ کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اور ہماری عقل یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی بھی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی الٹے ہاتھ سے رہے ہوتے ہیں، اتنے ہم بڑے متکبر بن جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے نا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، الٹے ہاتھ میں اس میں کوئی ٹٹی لگی ہوئی ہے؟ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اس الٹے ہاتھ سے کھانے میں کتنی خباثت ہے تو تو کبھی یہ حرکت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، یہ مسئلہ میں چھوٹا سا بیان کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اب وہ دیکھنے لگا ادھر ادھر کہ اگر میں کہتا ہوں سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بے وقوف آدمی ہے، اب تک الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ تو اس عزت کو بچانے کے لیے اس نے کہا جی میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ کس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے؟ کائنات کے امام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کہا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے نا کہ تیرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا پھر تو ٹھیک ہے، تیرا عذر ہے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تیرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تو اللہ کرے تیرا سیدھا ہاتھ کبھی کام نہ کرے۔ اس بندے کے پاس موقع تھا، وہ توبہ کر لیتا، اس نے اپنی اس اکڑ کو برقرار رکھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا کہ اس کا یہ سیدھا ہاتھ یوں سوکھ کر لکڑی ہو گیا، ہڈی ہو گیا، کہ وہ بالکل ایسے لٹکائے پھرتا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے دھوتا تھا، اسی سے کھاتا تھا۔ کیوں ہم ناشکری کرتے؟ کیوں ہم اللہ کے باغی بن گئے ہیں؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ رمضان ہمیں کچھ سکھانے آیا ہے، کچھ بتانے آیا ہے۔ 2 دن باقی ہیں، بار بار اللہ کا قرآن یہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے کے سامنے جھک جاؤ، سر بہ سجود ہو جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ عمر کے کسی بھی کونے میں حصے میں پہنچ چکے ہو، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا جہان نے تمہیں دھتکار دیا ہے، دھکے دے دیے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آؤ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، اس کے سامنے سر بہ سجود ہو جاؤ، اللہ آج بھی تمہارے دعائیں قبول کرنے کو تیار ہے۔ کوئی اتنا مشفق ہے؟ بتائیے کائنات میں کوئی اتنا بڑا سخی ہے؟ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، شام کو وہ ہمیں پھر بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ چاہے تو ہماری گردن کو دبوچ لے، وہ چاہے تو ہمیں وہیں گناہ کرتے ہوئے موت دے دے، وہ چاہے تو ہمیں وہیں ذلیل و رسوا کر کے مار ڈالے، مگر وہ پھر بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ممکن ہے یہ توبہ کر لے۔ فرشتے تیار ہوتے ہیں گناہ لکھنے کے لیے، اللہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں لکھو، نہیں لکھو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے۔ ایک وقت اللہ مقرر کر دیتا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھنا، بھلے اس نے گناہ کر لیا ہے، نہیں لکھنا۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر اللہ کہتا ہے اب ایک گناہ لکھ دو۔ کتنا؟ ایک۔
اور نیکی کی بندہ صرف کوشش کرتا ہے، صرف نیت کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، اللہ فرشتوں کو فوراً حکم دیتا ہے اس کی نیکی لکھو، یا اللہ نیکی نہیں کی، اللہ کہتا ہے پھر بھی لکھو۔ وہ نیکی کا ارادہ کیا تھا، اس نے نیکی کی بھی نہیں، اللہ تب بھی اس لکھی ہوئی نیکی کو ختم نہیں کرواتا کہ چلیں اس نے ارادہ تو کیا تھا، صرف یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے۔ جب نیکی کر لیتا ہے پھر اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا، پھر اللہ اس سے بھی جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ گناہ کر لیتا ہے اللہ تب بھی لکھنے نہیں دیتا، ایک وقت تک، پھر لکھواتا ہے تو 1 گناہ لکھواتا ہے۔ بھلا اتنا بھی کوئی مشفق ہے؟ پھر کیا ہو گیا؟ ہم کیوں باغی ہو گئے؟ کیوں ہم اللہ سے دور ہو گئے؟ ہم جمعے والے دن آج جتنے لوگ اس مسجد میں موجود ہیں، باقی مسجدوں میں موجود ہیں، عام دنوں میں ہمیں کتا کاٹ جاتا ہے، ہم مسجد میں نہیں آتے، ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے، ہمیں کیا موت پڑتی ہے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں ہم باقی نمازوں میں نہیں آتے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں، پھر میں کچھ لوگوں کو ساتھ لوں، جنگل میں جاؤں، لکڑیاں جمع کروں، پھر ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت ان کو زندہ جلا کر راکھ کر دوں، برباد کر دوں، مار ڈالوں، جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے ان گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، کیونکہ عورتوں اور بچوں پر نماز مسجد میں ادا کرنا فرض نہیں ہے، عورتیں گھر میں نماز لازمی پڑھیں گی لیکن مسجد میں آنا ان کے لیے فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالتا جو مسجد میں نہیں آتے۔ کیا یہ ہمارے پیغمبر کی بات نہیں ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیوں ہم دور ہیں؟ کوئی وجہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ کوئی شرعی عذر ہو ہمارے پاس کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے؟ صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ جی ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیں گے، بھائی گھر میں ہو جاتی ہے شرعی عذر کے تحت، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ 2 گلی دور ہے گھر، 4 گلی دور ہے گھر، یا دھوپ ہے؟ کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ جب ہم اتنے اللہ کے باغی بن جائیں گے، میرے رب کی قسم ہے، پھر یہی جو مہنگائی، یہ چوری ڈکیتی، یہ بدکاری، زنا، یہ جتنے جرائم اور ظلم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں یہ ہمارے انہی گناہوں کی وجہ سے ہیں اور کوئی سبب نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو اللہ کو بھی ہماری فکر نہیں ہے، اس نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔